السلام علیکم، ٹیلی نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں رمشا شبیر اور میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ تحریک انصاف کا بڑا فیصلہ، چیف الیکشن کمشنر کی برطرفی کے لیے ریفرنس دائر کر دیا۔ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ مبینہ طور پر جانبدار ہیں، اس عہدے کے اہل نہیں، انہیں ہٹایا جائے۔ ریفرنس کا متن۔ الیکشن کمیشن کا پنجاب حکومت کو 7 روز میں بلدیاتی قانون بنانے کا حکم۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواست کی سماعت۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے، جلد بازی میں ای وی ایم مسلط کی گئی تو الیکشن مشکوک ہو جائے گا اور انارکی پھیلے گی۔ سپریم کورٹ نے شاہ زیب قتل کیس کے ملزم شاہ رخ جتوئی کو بری کر دیا۔ دیگر ملزمان بھی رہا۔ وکیل لطیف کھوسہ نے کہا فریقین کا پہلے ہی راضی نامہ ہو چکا ہے، ملزمان کی دہشت پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، واقعے کو دہشت گردی کا رنگ دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتزاز احسن کے خلاف توہین عدالت کی دائر درخواست غیر ضروری قرار دے کر نپٹا دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ چاہتے ہیں طلال چودھری، دانیال عزیز اور نہال ہاشمی طرح کے فیصلے یہاں بھی ہو، عدالت کسی سے غیر ضروری وضاحت طلب نہیں کرے گی۔ ریکارڈنگ پروجیکٹ سے متعلق سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر۔ ریکارڈنگ ریفرنس میں عدالت عظمیٰ سے غیر ملکی کمپنی سے معاہدے پر رائے لی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی تھی۔ وفاقی وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں عمران خان نے امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے ایک فرم کو ہائر کیا ہوا ہے۔ عمران خان فارن فنڈنگ پاکستان مخالف ایجنڈے میں استعمال کر رہے ہیں۔ نیٹ فلکس کی ویڈیو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے لاہور میں شاہکام چوک پر فلائی اوور منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ منصوبے پر 3 ارب 91 کروڑ روپے لاگت آئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرویز الہی نے کہا لاہور کے لیے ایک منصوبہ لا رہے ہیں جو شہر کے لیے بڑا تحفہ ہوگا۔ نون لیگ کی دشمنی واضح ہو گئی، گندم درآمد کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، وفاق سے پیسے لینے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری نے حکومت کو عوام کا مطالبہ بتا دیا۔ ٹویٹر پر کہتے ہیں حکمرانوں کا پاؤں عوام کی گردن پر ہے، سانس لینا مشکل ہو چکا ہے، عوام کا مطالبہ ہے ملک عوام کو واپس کیا جائے، اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، غیر مقبول حکومت کے لیے غیر مقبول ہونا اداروں کے لیے مناسب نہیں۔ ضمن انتخابات کے نتائج کے بعد پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ گئی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی حکومت پر کڑی تنقید۔ ٹویٹر پر کہتے ہیں بیک ڈور مذاکرات ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں، جتنی مشکل سے نواز شریف باہر گئے اتنی آسانی سے واپس نہیں آئیں گے۔ گردشی قرضہ ہوشربا سطح تک پہنچ گیا، اکتوبر نومبر میں آر پار ہو کے رہے گا۔ سانحہ کار ساز کو 15 سال بیت گئے، غم آج بھی تازہ۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی شہداء کی قبروں پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔ بے نظیر بھٹو 15 سال پہلے آج ہی کے دن 8 برس کی جلاوطنی کے بعد وطن واپس آئیں تو کراچی میں عوام کے سمندر نے استقبال کیا۔ استقبالی جلوس میں ہونے والے بم دھماکوں میں 177 افراد جاں بحق اور 600 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ بلوچستان کے علاقے خاران میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کا آپریشن، 4 مبینہ دہشت گرد ہلاک۔
مارے گئے دہشت گرد نوش کی FC ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث تھے، ملزمان کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی سے مطمئن ہے، امریکہ نے واضح کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے کہا، پاکستان عالمی برادری سے اپنے معاہدے پورے کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں اور طویل مدتی تعاون کی قدر کرتے ہیں۔ اور ڈالر کو پھر پر لگ گئے، انٹر بینک میں امریکی کرنسی 61 پیسے مہنگی، نئی قیمت 219 روپے 50 پیسے ہو گئی۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس 41,946 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کی برطرفی کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا۔ تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی برطرفی کے لیے ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دیا ہے۔ ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ مبینہ طور پر جانبدار ہیں، چنانچہ وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں، اس لیے انہیں عہدے سے ہٹایا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ آئینی عہدہ ہے اور انہیں ہٹانے کا طریقہ کار آئین کے تحت وہی ہے جو کسی جج کو ہٹانے کے لیے ہے اور اس کی منظوری صرف سپریم جوڈیشل کونسل دے سکتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ دنیا میں EVM پر تحقیقات ہوئی ہیں، اس وقت صرف 2 ممالک برازیل اور بھارت EVM استعمال کر رہے ہیں۔ برازیلی نمائندے نے کہا تھا کہ الیکشن 2023 EVM پر معجزانہ ہوگا، اگر EVM پر جلد بازی میں مسلط کیا گیا تو الیکشن مشکوک ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ شوق میں EVM پر الیکشن کرائیں اور انارکی پھیلے۔ چیف الیکشن کمشنر پنجاب، حکومت چاہتی ہے کہ انارکی پھیلے، بلدیاتی انتخابات میں تو پولنگ سٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اب ہم EVM کے چکر میں پڑ جائیں۔ EVM ایک سیاسی بیان ہو سکتا ہے، اگر الیکشن خراب ہو جائیں تو کوئی ذمہ داری لے گا۔ سکندر سلطان راجہ نے ریمارکس دیے کہ ہم کیا پنجاب کے پرانے قانون پر بلدیاتی انتخابات کروا سکتے ہیں؟ 10 ماہ سے پنجاب میں بلدیاتی حکومت نہیں ہے، کوئی بھی حکومت بلدیاتی انتخابات کروانا نہیں چاہتی۔ پنجاب حکومت 7 روز میں بلدیاتی حکومت کا قانون بنائے، ورنہ پنجاب میں سابقہ قانون پر بلدیاتی انتخابات کرائیں گے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ نے شاہ زیب قتل کیس کے ملزم شاہ رخ جتوئی کو بری کر دیا۔ شاہ زیب قتل کیس کے دیگر ملزمان بھی بری کر دیے گئے۔ ملزمان نے عمر قید کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ وکیل لطیف خوسہ نے کہا کہ فریقین کا پہلے ہی راضی نامہ ہو چکا ہے، ملزمان کی دہشت پھیلانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، قتل کے واقعے کو دہشت گردی کا رنگ دیا گیا۔ ٹرائل کورٹ نے شاہ رخ جتوئی اور نواب سراج تالپور کو سزائے موت سنائی تھی، جبکہ نواب سجاد غلام مرتضیٰ کو عمر قید سنائی گئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے ATA کے تحت 4 ملزم ان کو عمر قید سنائی تھی اور ملزم نے عمر قید کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی۔ اور ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتزاز احسن کے خلاف کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی توہین عدالتی درخواست غیر ضروری قرار دے کر نپٹا دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ کا کہنا تھا کہ کیس میں آرڈر کر کے نمٹا دیں گے، اگر پاکستان بار کونسل یا کسی بھی بار کو اس عدالت پر شک ہے تو بتائیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا کہ سوشل میڈیا نے اعتزاز احسن کے بیان کو بہت کوریج دی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا کسی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانبداری پر کوئی شک ہے؟ اگر شک نہیں تو کسی کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر توجہ کیوں دیں؟ فیصلہ کریں گے کہ لوگوں کا اس عدالت پر کتنا اعتماد ہے۔ یہ عدالت کسی سے غیر ضروری وضاحت طلب نہیں کرے گی۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ عدالت کے خلاف روزانہ ویلاگز ہوتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रेकॉर्डिंग प्रोजेक्ट से मुतालिक राय के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया है। आइन के आर्टिकल 186 के तहत दायर रेफरेंस में अदालत उस्मा से 2 सवालों पर राय मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट से राय माजी के अदालती फैसले के तनाजुर में मांगी गई है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी कंपनी ने मुआहिदे में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की शर्त रखी थी। रेफरेंस में अदालत उस्मा से पहला सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का मौलवी अब्दुल हक बलोच बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में फैसला मुल्की आइन, कवानीन या अवामी पॉलिसी से मुतल्लिक वफाकी और सूबाई हुकूमत को रेकॉर्डिंग मुआहिदों में दाखिल होने से रोकता है। दूसरा सवाल यह है कि अगर मुजव्विज़ा गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का बिल नाफिज किया जाता है तो क्या वो दुरुस्त और आइनी होगा। रवां साल मार्च में वज़ीर ख़जाना के सरबराही में एपेक्स कमेटी और ठेतियान कॉपर कंपनी ने रेकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के तस्फ़िये और बहाली के लिए एक फ्रेमवर्क पर इत्तफ़ाक़ किया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने लाहौर में शाहकाम चौक पर फ्लाई ओवर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे पर 3 अरब 91 करोड़ रुपए की लागत आई। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हालिया ज़िमनी इलेक्शन के नताइज सबके सामने हैं। शहबाज शरीफ हमारी हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाहते हैं। नून लीग की दुश्मनी वाज़ेह हो गई, गंदम दरामद करने की इजाज़त नहीं दे रही। वफाक के ज़िम्मे पंजाब का 170 अरब रुपए है। हो सकता है वफाक से पैसे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी भाइयों की सरमायाकारी को महफूज बना रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक ही दिन में प्लॉट ट्रांसफ़र की सहूलत दी जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि अवाम का मुतालबा है कि मुल्क अवाम को वापस किया जाए। फवाद चौधरी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का बिस्तर गोल हुआ और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ बढ़े। इन हुक्मरानों का पांव अवाम की गर्दन पर है और सांस लेना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट पर अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करें। गैर मकबूल हुकूमत के लिए गैर मकबूल होना इदारों के लिए मुनासिब नहीं। दूसरी जानिब सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद PDM इलेक्शन से भाग गई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि बैकडोर मुज़ाकरात हमेशा नाकाम हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद PDM इलेक्शन से भाग गई है। शेख रशीद ने कहा कि जितनी मुश्किल से नवाज शरीफ बाहर गए उतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। वज़रा की तादाद 76 बग़ैर महकमों के है। गोशवारे जमा करवाने नहीं गए। गर्दिशी कर्जा होशबासत तक पहुँच गया है। अक्टूबर नवंबर में आर पार होके रहेगा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टालन।